الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله العظيم اسٹیج پر موجود علماء کرام اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، ابھی آپ جناب قاری تابش ریحان صاحب کے کلام سے مستفیض ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے حافظ قرآن اور حفظ قرآن کی فضیلت پر حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرما رہے تھے۔ تقریباً اس موضوع پر تو گفتگو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے کہ حفظ قرآن کی کیا فضیلت ہے اور حافظ قرآن کو اللہ رب العزت سے کیا نسبت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ حضرت مولانا بھی اس پر گفتگو فرما چکے ہیں اور ہمارے مشہور شاعر اسلام جناب قاری تابش ریحان صاحب بھی اس پر ایک اپنا کلام پڑھ چکے اور دوسرے وہ اشعار کے جو حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ترتیب دیے ہیں، وہ اشعار بھی انہوں نے آپ کے سامنے اپنے مخصوص لب و لہجے میں پڑھ کر کے سنائے۔ اس کلام میں جو بالکل آخری ٹکڑا ہے جس کی نسبت میری جانب کر دی گئی ہے، میں اس وقت بھی حضرت مولانا سے کہہ رہا تھا اور اب آپ حضرات سے بھی کہ میرے حوالے سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ حضرات بھی جانتے ہیں، اسٹیج پر موجود علماء کرام بھی جانتے ہیں، اور سب سے زیادہ تو آدمی خود اپنے بارے میں جانتا ہے۔ حضرت مولانا کی وسعت ظرفی ہے کہ آپ نے اس طرح کی باتیں ذکر فرمائی، آپ کی وسعت ظرفی کہ آپ نے سنی، لیکن اللہ رب العزت دلوں کے احوال سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے قد سے زیادہ القابات بھی ہوئے ہیں، تعریفی جملے اور کلمات بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے کچھ ضروری چیزیں ذکر کرنی ہیں۔ امید یہی ہوگی کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ بات سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام کو جہاں قرآن کریم سے نسبت حاصل ہے، وہیں اس کو ماہ ربیع الاول میں ہونے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے بھی نسبت حاصل ہے۔ ہماری گفتگو کے دو موضوع ہوں گے کہ جس پر ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ پہلا موضوع یہ ہوگا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہا کس کو جاتا ہے، اور دوسرا موضوع یہ ہوگا کہ اس سیرت سے کون سا سبق ہمیں ملتا ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیرت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے اندر لازم بنائیں۔ یہ دو چیزیں ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گی، آپ توجہ رکھیں۔ اگر ہمارا یہ پہلا عنوان مکمل ہوتا ہے تو انشاءاللہ دوسرے عنوان پر بھی بات تفصیل سے ہوگی، لیکن جو وقت ہے اس کے مطابق ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید پہلا عنوان ہی مکمل نہ ہو سکے۔ سیرت کہا کس کو جاتا ہے، آپ اس پر توجہ رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے پروگرام ہم کرتے ہیں، کراتے ہیں، جلسے سنتے ہیں اور سناتے ہیں، علماء کرام ہماری جلسوں کی زینتیں بنتے ہیں اور علماء کی باتیں ہم سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہم وہ واقعات بھی سنتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے ہیں، وہ واقعات بھی سنتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد پیش آئے۔ نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں مقیم رہے، وہ باتیں بھی ہم سنتے ہیں۔ آپ نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی، یہ تذکرے بھی ہم سنتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی اشاعت کے لیے باطل جماعتوں سے مقابلہ بھی کیا ہے۔ ان تمام کی تمام باتوں کو ہم سنتے ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک حصہ، سیرت کا ایک جز کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ توجہ رکھیے گا، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جس طریقے سے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہو، نبی علیہ السلام کو سچا مانتے ہو، برحق مانتے ہو، اللہ رب العزت کا پیغمبر مانتے ہو، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ نبی مانتے ہو، سچا نبی مانتے ہو، برحق مانتے ہو، اللہ رب العزت کا پیغمبر مانتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہو، سچا نبی مانتے ہو، اللہ رب العزت کا پیغمبر یقین کرتے ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جلسوں میں امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کو تنہا کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارے جلسوں کی باضابطہ زینت اور ہمارے جلسوں کے باضابطہ عنوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی نہیں ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی نہیں ہوتی، حضرات انبیاء علیہ السلام کے تذکرے بطور خاص ہمارے جلسوں کا حصہ کیوں نہیں بنتے ہیں؟ اور ہم جس طریقے سے سیرت النبی کے عنوان پر جلسے منعقد کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر جلسے کیوں منعقد نہیں کرتے؟ آپ اس بات پر توجہ رکھیے گا۔ ممکن ہے آپ سے یہ سوال اسلام کے علاوہ وہ جماعتیں بھی کریں جو یہودیت سے وابستہ ہیں، جو عیسائیت سے وابستہ ہیں۔ ممکن ہے آپ سے یہ سوال وہ لوگ بھی کریں جو آپ کے اس ملک میں رہنے والے سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ اس کا جواب انتہائی بصیرت کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھیے گا کہ ہم امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کو بیان کرنے کی 4 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد تاریخیت ہے، دوسری بنیاد عملیت ہے، تیسری بنیاد کاملیت ہے، اور چوتھی بنیاد جامعیت ہے۔ آپ توجہ رکھیے گا، یہ 4 بنیادیں بھی ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے، اور ان 4 بنیادوں پر جو ہم نے اسلام کی ترجیح اور اسلام کے غلبے کا قلعہ تعمیر کیا ہے، ہم اس کو بھی دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ مائک کا ایکو بالکل ختم کر دیجیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی 4 جز ہیں، جن 4 جزوں کی وجہ سے ہم امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلی وجہ تاریخیت ہے، دوسری وجہ کاملیت ہے، تیسری وجہ جامعیت ہے، اور چوتھی وجہ عملیت ہے۔ ان 4 وجوہات کو آپ توجہ سے سنیے گا۔ تاریخیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس نبی کا تذکرہ کرتے ہیں وہ نبی ایسا ہے کہ اس کی زندگی اتنی قابل اعتماد اور مستند ہے کہ دنیا کا کوئی شخص بھی، چاہے وہ اسلام کو ماننے والا ہو یا اسلام کو ماننے والا نہ ہو، وہ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر سوال یا نشان نہیں لگا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی اتنی مستند اور یقینی زندگی ہے کہ اپنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے اور غیروں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، اور یہ دنیا کا عام قانون اور ضابطہ ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی واقعہ سنایا جائے اور اس واقعے کے بارے میں آدمی کو بتایا جائے کہ یہ واقعہ اسی آسمان کی چھت کے نیچے اور اسی زمین کے فرش کے اوپر پیش آیا ہے، اور اس طریقے سے قربانی دینے والے افراد اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، تو آدمی اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعہ سنایا جائے اور پھر بتایا جائے کہ یہ ایک قصہ ہے، یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک افسانہ ہے، تو لوگوں کے دل و دماغ سے اس واقعے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم قربان جاتے ہیں امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ نبی کی زندگی کوئی قصہ نہیں، کوئی افسانہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی زندگی انتہائی مستند اور قابل اعتماد زندگی ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے علاوہ اب ہم دنیا کے دوسرے پیشواؤں کی زندگی دیکھتے ہیں، دوسرے مقتداؤں کی زندگی دیکھتے ہیں۔ ہم اگر بات کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں صرف اور صرف توریت سے سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی صرف اور صرف انجیل سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور آپ آگے بڑھیں، سناتن دھرم میں جا کر کے آپ قدم رکھیں اور آپ ان سے یہ معلوم کریں کہ یہ بتائیں کہ مہابھارت میں جن لوگوں کے کردار کو بیان کیا گیا ہے، ذرا یہ بتائیں کہ اس آدمی کا نام کیا تھا، اس کے والد کا نام کیا تھا، وہ کس علاقے کا رہنے والا تھا، اس آدمی کی زندگی کیسی تھی۔ مہابھارت کے ماننے والے، مہابھارت میں جن لوگوں کا کردار آیا ہے، اس کے نام، اس کے والد کے نام، اس کی ماں کا نام اور اس کے ماں کے سلسلہ نسب کے حوالے سے اپنے ہاتھ کو تو کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن میدان میں قدم رکھ کر مہابھارت کے کرداروں کو ثابت نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا صرف اتنا تذکرہ تو کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ توریت میں موجود ہے، لیکن خود توریت کے بارے میں آپ یہودیوں سے معلوم کیجئے، عیسائیوں سے معلوم کیجئے، انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کا آپ مطالعہ کیجئے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائی مورخین نے توریت کے قابل اعتماد ہونے پر سوالیہ نشان لگایا ہے، عیسائی مورخین نے انجیل کے قابل اعتماد ہونے پر سوالیہ نشان لگایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جس کتاب سے ثابت ہے، اس کتاب پر سوالیہ نشان ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی جس کتاب سے ثابت ہے، اس کتاب پر سوالیہ نشان ہیں۔ مہابھارت کے کرداروں کو آپ اگر بیان کرنا چاہیں تو ان کے مصنفین پر سوالیہ نشان ہیں، لیکن آپ قربان جائیں امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ نبی کی زندگی پر سب سے پہلی دلیل رب ذوالجلال کا کلام ہے، نبی کی زندگی پر دوسری دلیل نبی کی احادیث ہیں، نبی کی زندگی پر تیسری دلیل نبی کی زندگی پر لکھی گئی سیرت کی کتابیں ہیں، نبی کی زندگی پر چوتھی دلیل تاریخ پر لکھی گئی کتابیں ہیں۔ اگر ہم اس میں پہلی چیز قرآن کریم پر بات کریں تو قرآن کریم یہ تنہا وہ کتاب ہے کہ جس کی حقانیت کو ماننے والے دنیا اسلام میں بھی موجود ہیں۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو اسلام میں قرآن کریم کی حقانیت پر سوال اٹھا سکے۔ اسلام کے ماننے والوں کے بارے میں ممکن ہے کہ کہا جائے کہ اپنے گھر کی کتاب ہے، یہ لوگ تو سچا کہیں گے، لیکن آپ قدم آگے بڑھائیے
پڑے گا. آپ دیکھیے گا دنیا سناتن دھرم کو, آپ دیکھیے گا دنیا یہودیت کو, آپ دیکھیے گا دنیا عیسائیت کو. عیسائی مؤرخین بھی قرآن کریم کی حقانیت کے معترف ہیں, یہودی مؤرخین بھی قرآن کریم کی حقانیت کے معترف ہیں. اور اگر کسی کو قرآن کریم کی حقانیت پر سوالیہ نشان ہے تو رب ذوالجلال کے کلام کے اندر چیلنج آج بھی اس کے لیے موجود ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, کہ یہ رب کا وہ کلام کہ جس کلام سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ثابت ہوتی ہے. اگر تمہیں اس کلام پر اعتراض ہے, اگر تم اس کلام پر سوالیہ نشان لگانا چاہتے ہو, اگر تمہیں قرآن کریم پر یقین نہیں تو آؤ میدان میں قدم رکھو اور قرآن کریم جیسی کوئی ایک آیت تم پیش کر کے دکھا دو. اگر تم نے قرآن جیسی کوئی آیت پیش کر دی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی تاریخیت پر سوالیہ نشان لگایا جا سکتا ہے. ورنہ تنہا قرآن کریم وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. آپ توجہ رکھیے گا, ابھی کچھ باتیں ایسی ہوں گی, ابھی ہم عنوان پر چل رہے ہیں, ابھی جو باتیں ہمیں آپ سے کرنی ہیں ان پر نہیں آئے. یہ 4 عنوان آپ سمجھ لیجئے گا. تاریخیت کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی انتہائی مستند اور قابل اعتماد طریقوں سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی مذہبی اور غیر مذہبی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کی زندگی اتنے قابل اعتماد طریقوں سے ثابت ہو. ہم نے دوسرا پہلو بیان یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کاملیت ہے. کاملیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاملیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابتدا سے لے کر کے انتہا تک, بچپنے سے لے کر کے عمر کے آخری حصے تک زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو. قربان جائیے, امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے کہ آپ کے بچپنے سے لے کر کے آپ کے دنیا سے وفات پانے تک کا جو زمانہ ہے, اس زمانے میں کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو. اس کے علاوہ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا چاہیں, اگر آپ حضرت عیسیٰ کی زندگی کو دیکھنا چاہیں, آپ توریت کا مطالعہ کریں, آپ کو معلوم ہوگا توریت نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے, حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں, حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوئی ہے. 40 سال کی عمر میں رب ذوالجلال نے فرعون کے دربار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں لا کر کے کھڑا کیا ہے. حضرت موسیٰ کو رب ذوالجلال نے نبوت عطا فرمائی ہے. آپ نے فرعون کے دربار میں اللہ رب العزت کے کلام کو بلند کیا ہے اور پھر فرعون نے آپ کے خلاف منصوبہ بنایا ہے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا ہے اور مدین کی جانب گئے ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں. حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی, فرعون کے دربار میں آپ کی پرورش ہوئی, رب ذوالجلال نے نبوت سے نوازا تو 40 سال کی عمر میں فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کے آپ نے رب ذوالجلال کے کلام کو بلند کیا. اور چوتھی بات یہ کہ فرعون نے آپ کے خلاف لشکر کشی کی ہے تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے چلے گئے ہیں. یہ 4 باتیں آپ کو توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نظر آئیں گی. 5ویں بات آپ کو توریت میں نظر نہیں آئے گی. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, فرعون کے دربار میں پرورش ہوئی, بچپنے کے زمانے سے لے کر کے نبوت ملنے تک کا جو زمانہ ہے, اس زمانے کے حالات کہاں چلے گئے؟ اگر آپ یہودیوں سے پوچھو تو یہودی آپ کے سامنے توریت کو پیش کریں گے, اور توریت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 سال کی زندگی کے حالات کو بیان نہیں کیا ہے. 40 سال کی زندگی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آتے ہیں, رب ذوالجلال کے کلام کا نعرہ بلند کرتے ہیں, اور اس کے بعد فرعون آپ کا مخالف ہوتا ہے. آپ مصر سے چھوڑ کر کے مدین کی جانب آپ اپنی قوم کو لے کر کے چلے جاتے ہیں. ان 4 باتوں کے سوا کوئی 5ویں بات ہمیں توریت میں نظر نہیں آتی. اب ہم آتے ہیں دنیا عیسائیت سے, ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم نے
انجیل میں پڑھا ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ کے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے. حضرت یحییٰ نے لوگوں کو آ کر کے کہا کہ لوگوں اللہ کا ایک نبی آئے گا, تمہیں اس نبی کے اوپر یقین رکھنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے حضرت مریم کے بطن سے. حضرت مریم کے بطن سے پیدائش ہوئی. لوگوں نے حضرت مریم پر الزام لگایا کہ تو نے زنا کاری کی ہے. حضرت مریم قوم کی جانب آئی ہیں اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر کے قوم کے سامنے پیش کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے. یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم لے کر کے چلی جاتی ہیں. اب بچپنے سے لے کر کے 30 سال تک کا زمانہ ہے, انجیل اس کو بیان نہیں کرتی. 30 سال کے زمانے کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیتون نامی ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 4 تقریریں ہیں جو انجیل نے اپنے اندر بیان کی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا ہے اور حضرت عیسیٰ کے سمجھانے پر 7 وہ لوگ جو مچھلی پالنے والے تھے, مچھلیوں کا شکار کرنے والے تھے, حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ہیں. آپ توجہ رکھیے گا, حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تذکرہ اور اس کے بعد 30 سال کی عمر میں زیتون نامی پہاڑ پر بیٹھ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا تذکرہ اور پھر اس تقریر کے نتیجے میں 7 لوگوں کا اسلام لے کر کے آنا اور پھر آخر میں ایک چوتھی بات یہ نقل کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہودی دشمن ہو گئے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا. یہ 4 باتیں ایسی ہیں جو انجیل کے اندر بیان کی ہیں. حالانکہ ان 4 باتوں سے ہم یہاں پر کہنا چاہیں گے کہ چوتھی بات کہ جس کے بارے میں انجیل نے یہ ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا, رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی, بلکہ یہودیوں کے لیے یہ مسئلہ پریشان کن ہو گیا تھا. آپ توجہ رکھیے گا, ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بچپن, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 30 سال کی زندگی میں 4 تقریریں اور پھر آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی, یہ 3 باتیں انجیل کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسری بات موجود نہیں. اب آپ آئیے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف. ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت میں جس طریقے سے کاملیت ہے دنیا کی کسی دوسری مقدس شخصیت میں اس طریقے کی کاملیت نہیں پائی جاتی. آپ کاملیت کو ذرا مثال سے سمجھیں. ہمارے چہرے کا یہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے. اگر کسی آدمی کی زندگی کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہیں تو بتانے والے بتائیں گے کہ خوبصورت آدمی ہے یا بدصورت آدمی ہے, بال لمبے رکھتا ہے یا چھوٹے رکھتا ہے, اتنی باتیں ذکر کریں گے. لیکن آپ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں صرف اتنے حصے سے متعلق علماء نے جو تفصیلات احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کی ہیں وہ تفصیلات ایسی ہیں جو نبی علیہ السلام کی زندگی کے کامل ہونے کو بیان کرتی ہیں. آپ علیہ السلام کے جب بالوں سے متعلق تفصیلات آئی تو نبی علیہ السلام کے بالوں کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کے بال سر کے 3 طرح کے ہوا کرتے تھے. کبھی آپ بال لمبے رکھتے تھے, کبھی کان کی لو سے ہوتے تھے اور کبھی کان کی لو کے اوپر ہوتے تھے. نبی علیہ السلام اپنے سر میں کنگا کس طریقے سے کرتے تھے, آپ تیل کون سا ڈالتے تھے, آپ جب سر پر تیل لگاتے تو آپ کے سر کے اوپر اگر کپڑا رکھا جاتا تو اس کپڑے کا رنگ کیسا ہوتا تھا, آپ سر پر پگڑی پہنتے تھے تو پگڑی کو جب آپ باندھتے تھے تو اس کو باندھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا, پگڑی کے نیچے آپ ٹوپی رکھتے تھے یا ٹوپی نہیں رکھتے تھے. نبی علیہ السلام کتنے رنگوں کی پگڑی باندھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی پگڑی کا شملہ پیچھے کی طرف ہوتا تھا یا دائیں طرف ہوتا تھا یا بائیں طرف ہوتا تھا. یہ صرف اور صرف پگڑی سے متعلق علماء نے تفصیلات کو بیان کیا ہے. پھر
نبی کا شملہ کتنا بڑا ہوتا تھا، وہ ایک ہاتھ کا ہوتا تھا یا اس سے چھوٹا ہوتا تھا؟ آپ توجہ رکھیے گا، اس پر غور کیجئے گا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کی کاملیت ایسی ہے کہ بالوں کے بارے میں اتنی تفصیلات کہ تیل آپ کون سا لگاتے تھے، کس طرح کا تیل لگاتے تھے، جب آپ تیل لگاتے تو کپڑے کا رنگ کیا بنتا تھا، آپ علیہ السلام جب آپ سوتے تو پھر رات میں اگر تکیے کے اوپر تیل کا اثر ہوتا تو تکیے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، تیل لگانے کے بعد آپ بالوں میں مانگ کیسے نکالتے تھے، آپ سر پر ٹوپی پہنتے تھے یا پگڑی باندھتے تھے، پگڑی اگر باندھتے تھے تو ٹوپی کے ساتھ باندھتے تھے یا بنا ٹوپی کے باندھتے تھے، پگڑی میں آپ کے پیچ کتنے ہوتے تھے، پگڑی کا رنگ کتنا ہوا کرتا تھا، کس قسم کا رنگ ہوتا تھا، آپ کا شملہ کس جانب ہوا کرتا تھا، اور آپ کا شملہ دائیں طرف ہوتا تھا یا بائیں طرف ہوتا تھا۔ پھر نبی کی بھووں کے بارے میں صحابہ نے تفصیلات بیان کی، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے بارے میں صحابہ نے تفصیلات بیان کی، نبی کی ناک کے بارے میں تفصیلات بیان کی، آپ علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں سے متعلق صحابہ نے تفصیلات کو بیان کیا، نبی علیہ السلام کے مبارک دانتوں سے متعلق صحابہ نے تفصیلات کو بیان کیا، نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی صحابہ نے اس کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی کیسی تھی، آپ کی مبارک داڑھی میں کتنے قسم کے بال تھے، کس طرح کے بال آپ کے سفید تھے اور کتنے بال ایسے تھے جو آپ کے چمکیلے تھے، کتنے بال ایسے تھے جو سفید تھے، اور آپ علیہ السلام کی داڑھی کہاں تک ہوتی تھی، سینے پر پھیلی ہوتی تھی یا اس سے اوپر ہوا کرتی تھی۔ یہ تفصیلات اللہ رب العزت نے امام الانبیاء نبی علیہ السلام کی محفوظ کرائی ہیں، بتانے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کاملیت ہے۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں پہلی چیز تاریخیت، یہ بھی تمام کے تمام مقتداؤں سے اعلیٰ نبی علیہ السلام کی زندگی میں، دوسری چیز کاملیت، یہ بھی تمام کے تمام لوگوں سے اعلیٰ، چاہے وہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں یا آسمانی مذاہب سے تعلق نہ رکھتے ہوں، ان تمام کے تمام سے اعلیٰ اور عرفہ رب ذوالجلال نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرایا ہے۔ اب آپ تیسری چیز پر آئیے، نبی علیہ السلام کی تیسری چیز آپ کی جامعیت ہے۔ جامعیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک بات بیان فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں علماء نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، آپ ان باتوں کو ذرا سنیں اور غور کیجئے گا۔ رب ذوالجلال فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگ جس کو اپنا مقتدی اور پیشوا مانتے ہیں، دنیا کا اصول اور قانون یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنا پیشوا اور مقتدی مانیں تو اس آدمی کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام سے متعلق فرمایا کہ نبی کی بات ہی نہیں بلکہ نبی کی ذات کو بھی دیکھا جائے گا، اور نبی کی ذات کو کیسے دیکھا جائے گا؟ آپ دیکھیں کہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے ایک طرح کے لوگ نہیں ہوتے بلکہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مذہب کو ماننے والا بادشاہ بھی ہوتا ہے، مذہب کو ماننے والا حاکم وقت بھی ہوتا ہے، مذہب کو ماننے والا محکوم بھی ہوتا ہے، مذہب کو ماننے والا مرد بھی ہوتا ہے، مذہب کو ماننے والی عورت بھی ہوتی ہے، مذہب کو ماننے والا قاضی بھی ہوتا ہے، مذہب کو ماننے والا فوجی اور سپاہی بھی ہوتا ہے، مذہب کو ماننے والے دوست و احباب بھی ہوتے ہیں، مذہب کو ماننے والے میاں اور بیوی بھی ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق بیان فرمایا کہ اگر تم حاکم وقت ہو تو نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لو، اگر تم محکوم ہو نبی کی زندگی کو دیکھ لو، اگر تم بیمار ہو نبی کی زندگی کو دیکھ لو، اگر تم تندرست ہو نبی کی زندگی کو دیکھ لو، اگر تم مرد ہو نبی کی زندگی کو دیکھ لو، اگر تم عورت ہو نبی کی زندگی کو دیکھ لو، اگر تم افسر ہو نبی کی زندگی کو دیکھ لو، اگر تم قاضی ہو نبی کی زندگی کو دیکھ لو، اگر تم اہل و عیال والے ہو نبی کی زندگی کو دیکھ لو، اگر
تم دوست و احباب والے ہو نبی کی زندگی کو دیکھ لو. آپ توجہ رکھیے گا کہ ایک آدمی جو بادشاہ ہوتا ہے وہ رعایا کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا, جو رعایا ہوتی ہے وہ بادشاہ کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی. لیکن قربان جائیے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ بادشاہ کے لیے بھی نمونہ ہیں, رعایا کے لیے بھی نمونہ ہیں, مرد کے لیے بھی نمونہ ہیں, عورت کے لیے بھی نمونہ ہیں, حاکم وقت کے لیے بھی نمونہ ہیں, محکوم کے لیے بھی نمونہ ہیں, آپ مرد کے لیے بھی نمونہ ہیں, عورت کے لیے بھی نمونہ ہیں, قاضی کے لیے بھی نمونہ ہیں, فوجی افسر کے لیے بھی آپ نمونہ ہیں. اسی کو رب ذوالجلال نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرو. اب ایک آدمی کی ذات ہوتی ہے, دوسری آدمی کی بات ہوتی ہے. بات کا مطلب انسان کے کام ہوتے ہیں. کام کیسے؟ کبھی آدمی اٹھتا ہے بیٹھتا ہے, کبھی آدمی سوتا ہے جاگتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں, کبھی ہم کسی کو اپنا مہمان بناتے ہیں, کبھی ہم سفر کرتے ہیں, کبھی ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں, کبھی ہم دوستوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں, اور کبھی ہم بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ہماری زندگی کے مختلف احوال ہیں, مختلف صورت حال ہے. انسان کی زندگی میں مختلف عمل ہوتے ہیں. اٹھنا اور بیٹھنا الگ عمل ہے, چلنا اور بیٹھنا یہ الگ عمل ہے. انسان مرتا بھی ہے, انسان مارتا بھی ہے, الگ عمل ہے. انسان سوتا بھی ہے اور جاگتا بھی ہے, الگ عمل ہے. انسان دوستوں کے ساتھ بھی رہتا ہے, بیوی کے ساتھ بھی رہتا ہے, الگ عمل ہے. بڑوں کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے, بچوں کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے, الگ عمل ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا جس طرح نبی کی ذات نمونہ, اسی طریقے سے نبی کے کام بھی نمونہ. اگر تم اٹھنے والے ہو تب بھی نبی نمونہ, اگر بیٹھنے والے ہو نبی تب بھی نمونہ, اگر تم کسی کا استقبال کر رہے ہو نبی تب بھی نمونہ, اگر کوئی تمہارا مہمان بن رہا ہے نبی تب بھی نمونہ, اگر دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہو نبی تب بھی نمونہ, اگر تم بیوی کے ساتھ رہ رہے ہو نبی تب بھی نمونہ, اگر بچوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو نبی تب بھی نمونہ, بڑوں کا احترام کر رہے ہو نبی تب بھی نمونہ. اسی کو رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو, جس طرح نبی کی ذات کو دیکھنا ہے اسی طرح نبی کے کاموں کو دیکھنا ہے. ایک تیسری چیز ہوتی ہے, انسان کے دماغ میں آنے والے خیالات ہوتے ہیں. کبھی آدمی ہنستا ہے اور کبھی مسکراتا ہے, کبھی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے, کبھی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے, کبھی خوشی میں ہوتا ہے, کبھی غم میں ہوتا ہے, کبھی صبر کرتا ہے اور کبھی نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں, کبھی کسی مصیبت پر جمے رہتا ہے, کبھی استقلال پر ہوتا ہے, کبھی صبر پر ہوتا ہے, کبھی شکر پر ہوتا ہے, کبھی شجاعت پر ہوتا ہے, کبھی رضامندی پر ہوتا ہے, کبھی توکل اور اللہ پر بھروسے میں ہوتا ہے. یہ تمام کی تمام کیفیات جو انسان کے دماغ سے متعلق ہیں یا دل سے متعلق ہیں, رب ذوالجلال نے کہا کہ ان تمام کی تمام چیزوں میں نبی تمہارے لیے نمونہ ہیں. تو نبی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نمونہ, نبی اپنے کاموں کے اعتبار سے بھی نمونہ, اور نبی اپنی سوچ کے اعتبار سے بھی نمونہ. اسی کو رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو نبی کی ذات کو بھی دیکھنا, نبی کے کاموں کو بھی دیکھنا اور نبی کی سوچ کو بھی دیکھنا. یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے نمونے کا کام کریں گی. اب آپ علیہ السلام کی زندگی کے علاوہ اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں شجاعت اور بہادری کا پہلو نظر آتا ہے کہ آپ نے وقت کے فرعون سے لڑائی لڑی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں معاف کرنے کا پہلو نظر آتا ہے. حضرت موسیٰ کی زندگی میں بہادری, حضرت عیسیٰ کی زندگی میں معافی. لیکن اگر کوئی نبی ایسا ہے کہ جس کی زندگی میں بہادری بھی ہے, جس کی زندگی میں معافی بھی ہے, وہ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم مالدار ہو تو پھر دیکھ لینا مکہ المکرمہ کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہونے والے امام الانبیاء کو. اگر تم مالدار ہو تو بحرین کے خزانے دار کو دیکھ لینا. اگر تم غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی کو دیکھ لینا. شعب ابی طالب میں
قید ہونے والے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا. اگر تم بادشاہ ہو تو شاہ عرب امام الانبیاء کو دیکھ لینا. اگر تم غریب ہو تو مکے کی گلیوں میں گھومنے والے امام الانبیاء کو دیکھ لینا. اگر تم استاذ ہو تو پھر صفہ چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ کو تعلیم دینے والے امام الانبیاء کو دیکھ لینا. اگر تم شاگرد ہو تو جبرائیل امین کے سامنے بیٹھنے والے امام الانبیاء کو دیکھ لینا. اگر تم مسجد کے مقرر ہو تو مسجد نبوی کے منبر کے اوپر کھڑے ہونے والے نبی کو دیکھ لینا. اگر تم فاتح ہو تو جنگ بدر اور جنگ حنین میں فتح مندی حاصل کرنے والے نبی کو دیکھ لینا. اگر تم مفتوح ہو تو پھر جنگ احد میں ظاہری طور پر شکست کھانے والے کو دیکھ لینا. اگر تم باپ ہو تو حضرت فاطمہ کے والد کو دیکھ لینا. اگر تم نانا ہو تو حضرت حسنین کے نانا کو دیکھ لینا. اگر تم شوہر ہو تو حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے شوہر کو دیکھ لینا. اگر تم جوان ہو تو مکہ المکرمہ کے جنگلات میں بکریوں کو چرانے والے نبی کو دیکھ لینا. اگر تم بچے ہو تو آمنہ کے لاڈلے کو دیکھ لینا. اگر تم عمر دراز ہو تو امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں رہ کر کے حکومت چلاتے ہیں امام الانبیاء کی ذات کو مدنی زندگی کو دیکھ لینا. اگر تم جج ہو تو پھر دیکھ لینا اس نبی کو کہ جو سورج کے نکلنے سے پہلے مسجد حرام میں آتا ہے. لوگوں میں لڑائی ہو رہی تھی کہ کون حجر اسود اٹھا کر کے اوپر رکھے گا. اس لڑائی میں لوگوں نے تلواریں نکالی تھی اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو کل صبح سورج نکلنے سے پہلے مسجد حرام میں آئے گا وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرائے گا. اگر تم جج ہو تو مسجد حرام میں سورج نکلنے سے پہلے داخل ہونے والے امام الانبیاء کو دیکھ لینا. اگر تم گاؤں کے سرپنچ بنے ہوئے ہو, منصف بنے ہوئے ہو, قاضی بنے ہوئے ہو تو مسجد نبوی میں بیٹھنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا. یہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے ہر اعتبار سے نمونہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے بتوں کو توڑا ہے. حضرت نوح کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے اوپر غصہ کیا. آپ کی قوم نالائق تھی, آپ نے اللہ رب العزت سے بددعا کی. حضرت نوح کی زندگی میں غصہ نظر آتا ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی میں بتوں کو توڑنا نظر آتا ہے. حضرت موسیٰ کی زندگی میں سپہ سالاری نظر آتی ہے. حضرت عیسیٰ کی زندگی میں معافی نظر آتی ہے. حضرت دانیال کی زندگی میں محبت نظر آتی ہے. حضرت یوسف کی زندگی میں صبر نظر آتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں بھی صبر نظر آتا ہے. حضرت داؤد کی زندگی میں زبور کا تلاوت کرنا نظر آتا ہے. حضرت سلیمان کی زندگی میں بادشاہت نظر آتی ہے. لیکن وہ شخصیت جو تمام کے تمام انبیاء کی زندگی کو جامع ہے, اگر تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی دیکھنی ہو, حضرت یوسف اور حضرت ایوب کا صبر بھی دیکھنا ہو, حضرت موسیٰ کا جاہو جلال بھی دیکھنا ہو, حضرت نوح کا غصہ بھی دیکھنا ہو, حضرت عیسیٰ کا عفو درگزر کو بھی دیکھنا ہو, حضرت دانیال کی محبت بھی دیکھنی ہو, حضرت لوط کی حکمت بھی دیکھنی ہو, حضرت اسحاق کی رضا بھی دیکھنی ہو, حضرت اسماعیل کا بھی صبر دیکھنا ہو, تو یہ تمام کی تمام چیزیں اگر کسی کی زندگی میں نظر آئیں گی وہ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ دیگر انبیاء کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے کہ سب اپنی اپنی الگ دکانیں لیے بیٹھے ہیں. کسی کی دکان پر صبر ملتا ہے, کسی کی دکان پر محبت ملتی ہے, کسی کے دکان پر غصہ ملتا ہے, کسی کی دکان پر شجاعت ملتی ہے, کسی کی دکان کے اوپر عفو درگزر ملتا ہے, کسی کی دکان کے اوپر پریشان حالات میں اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دینا ملتا ہے. لیکن جب آپ امام الانبیاء نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آپ دکان والے نہیں بلکہ آپ بازار والے ہیں کہ جہاں پر ہر قسم کے اخلاق و کمالات آپ کو نظر آئیں گے, فضل و کمال کی چیزیں نظر آئیں گی. صبر لینا ہو امام الانبیاء کے پاس آؤ, شجاعت لینی ہو امام الانبیاء کے پاس آؤ, کفر کے خلاف اگر غصہ لینا ہو امام الانبیاء کے پاس آؤ, اگر حکومت لینی ہو امام الانبیاء کے پاس آؤ, اگر عفو درگزر لینا ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ. یہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے جو تنہا دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو جامع.
یہاں ایک بات اور یاد آتی ہے، اس بات کو بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کیے دیتے ہیں۔ آج سے 80-90 سال پرانی بات ہے کہ پٹنے میں ایک ماسٹر صاحب تھے، وہ ایک رسالہ نکالا کرتے تھے، رسالے کا نام تھا نور اسلام۔ نور اسلام رسالے میں انہوں نے ایک مرتبہ ایک روداد لکھی، اور اس روداد میں انہوں نے لکھا، واقعے میں انہوں نے لکھا کہ میرا ایک ہندو دوست ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، لیکن اس مطالعے میں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جتنی جامع ہے، اتنی جامع کسی دوسری شخصیت کی زندگی نہیں۔ اس سے پوچھا گیا، ماسٹر صاحب نے معلوم کیا کہ آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچے، تو اس ہندو کا آپ جواب سنیے۔ اس نے کہا کہ میں اس نتیجے پر اس طرح پہنچا ہوں کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو بھی میں نے پڑھا، لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی تنہا ایسی زندگی ہے کہ آپ کی زندگی میں اس طرح کی مختلف چیزیں نظر آتی ہیں کہ اتنی مختلف چیزیں کسی دوسری شخصیت کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ ماسٹر صاحب نے معلوم کیا کہ ذرا مثال دے کر کے سمجھائیں، تو اس ہندو نے کہا کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا، اور میں نے غور کیا کہ آپ علیہ السلام بادشاہ تو ایسے کہ سارے عرب کی حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ طاقتور تو ایسے ہیں کہ سارے عرب پر آپ کا قبضہ ہے، لیکن عاجز اور بے بس ایسے ہیں کہ اپنی ذات کے اوپر اپنا بھی اختیار نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ رب العزت کا اختیار سمجھتے ہیں۔ آپ مالدار تو ایسے ہیں کہ آپ کے دربار میں بحرین کے خزانے لائے جا رہے ہیں، اونٹوں پر لاد کر کے سونا اور چاندی لایا جا رہا ہے، لیکن غریب ایسے ہیں کہ آپ کے گھر میں چولہا جلنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ سپہ سالار ایسے ہیں کہ 313 کو لے کر کے آپ نے 1000 کافروں کا منہ پھیر دیا، اور صلح پسند ایسے ہیں کہ آپ نے ہزاروں کے لشکر کے باوجود کفار مکہ نے جب آپ سے صلح کرنے کو کہا تو صلح کے کاغذ پر آپ نے بے چون و چرا دستخط کر دیے۔ آپ بہادر ایسے ہیں کہ جنگ حنین میں جب سب چلے گئے تھے، تنہا آپ اپنا گھوڑا لے کر کے کافروں کی جانب چلے گئے، اور آپ رحم دل ایسے کہ آپ کی تلوار سے ناحق کبھی کسی کا خون نہیں بہا۔ آپ تعلق دار ایسے کہ تمام کے تمام غریبوں کا، مسکینوں کا اور پریشان حال لوگوں کا آپ خیال رکھتے، اور بے تعلق ایسے کہ اپنے اللہ کے سوا آپ کسی دوسرے سے تعلق نہ رکھتے۔ آپ علیہ السلام دشمنوں کے دشمن ایسے کہ اللہ کے دشمنوں کو کبھی معاف نہ کرتے، اور آپ رحم دل ایسے کہ اللہ رب العزت کے محبت کرنے والوں کو کبھی آپ غصے کی نگاہ سے نہ دیکھتے۔ وہ ہندو کہتا ہے کہ عین اس وقت میں جب ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو کوئی سپہ سالار بولیں، ہم ان کو کوئی فوجی بولیں، تو اس وقت میں وہ نبی ہمیں راتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتا ہوا اور روتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ اس نبی کو ہم کہیں کہ یہ تو کشور کشا کوئی بادشاہ ہے جو ملکوں کے اوپر حملے کرتا ہے اور ملکوں کو فتح کر لیتا ہے، اس وقت میں اس نبی کا بڑا معصوم چہرہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ جب ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ اس نبی کو ہم شاہ عرب بولیں، تو شاہ عرب بولنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نبی کے گھر میں چولہا جلنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو عرب کا بادشاہ بولیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ نبی کھجور کی چھالوں سے بھرے ہوئے تکیے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے، کھردری چٹائی ہے اور اس کے اوپر وہ نبی بیٹھا ہوا ہے۔ جب ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو بادشاہ کہیں تو کھردری چٹائی پر نظر آتا ہے۔ جب ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ اس نبی کو ہم دنیا کا طاقتور ترین اور دنیا کا بہت بڑا مالدار کہیں، تو اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں اس نبی کے گھر میں روٹی بنانے کے لیے چولہا جلایا جا رہا ہے۔ جب ہم اس نبی کو دیکھتے ہیں کہ وہ نبی ایسا کہ سارے عرب کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے اور سارے عرب کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہیں اور آنے کے بعد اپنے والد کو اپنے ہاتھوں پر گٹوں پر جو نشانات ہیں اور اپنی کمر پر مشکیزہ اٹھانے سے جو نشانات بن گئے، ان نشانات کو بتا کر کے کہتی ہیں کہ ابا جان میری صورتحال ایسی ہے کہ میرے ہاتھوں کے اوپر گٹے پڑ گئے ہیں کام کرنے کی وجہ سے، آپ مجھے کوئی غلام دے دیں۔ وہ ہندو کہتا ہے کہ
کہ عین اس وقت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نبی کے دربار میں غلام تقسیم ہو رہے ہیں اور آپ نے عرب کے اوپر اپنی حکومت کا شکنجہ مضبوطی سے جما لیا ہے، اس وقت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنی غربت کا شکوہ کرتی نظر آتی ہے، اس وقت میں کہ جب روم اور ایران والے اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے سامنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں ایک چٹائی پر، اور آپ کے کمرے میں ایک طرف مشکیزہ لٹک رہا ہے، آپ کے کمرے میں ایک طرف جو کے دانے رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے کمرے میں ایک طرف تلوار لٹک رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم جب آتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر نشانات پڑ چکے ہیں، یا رسول اللہ، روم اور ایران والے تو بڑے ناز و نعم میں رہتے ہیں، بڑے ان کے پاس پیسے ہیں، اور آپ امام الانبیاء ہو کر کے اس طریقے کی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ ہمارے لیے آخرت بہتر ہے۔ وہ ہندو کہتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت ابو سفیان جو سب سے بڑے آپ کے دشمن مانے جاتے تھے، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس، ابو سفیان کو لے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جانا۔ حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا لشکر نیچے سے جا رہا ہے، لشکر کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جس نے لوہے کے کپڑے پہن رکھے ہیں، لشکر کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جس کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، لشکر کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جس کے ہاتھ میں نیزے ہیں، لشکر کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جس کے ہاتھوں میں برچیاں ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان دیکھتے ہیں برچیوں والا ٹکڑا گزر گیا، نیزوں والا ٹکڑا گزر گیا، اور لوہے کی سلاخوں پہنے ہوئے کپڑے یہ جو حضرات ہیں یہ یہاں سے گزر گئے۔ تو حضرت ابو سفیان فرمانے لگے کہ عباس، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا جو بھتیجا ہے اس کی بہت بڑی بادشاہت ہے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا تھا کہ ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں بلکہ یہ نبوت ہے۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ اس ہندو نے ایک دوسری بات کو لکھی کہ حضرت عدی ابن حاتم جو عرب کا ایک مشہور سخی گزرا ہے، حاتم تائی اس کے بیٹے ہیں، حضرت عدی ابن حاتم نبی علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں۔ دربار میں آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، بعض صحابہ اپنے سروں کو جھکائے بیٹھے ہیں اور بعض صحابہ کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ حضرت عدی ابن حاتم فرماتے ہیں کہ جو سروں کو جھکائے صحابہ بیٹھے تھے ان کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی نبی کا دربار ہے، لیکن جب میں تلوار والے صحابہ کو دیکھتا تو ایسا نظر آتا کہ کسی بادشاہ کا دربار ہے۔ میں ابھی اسی پریشانی میں تھا کہ یہ نبی کا دربار ہے یا بادشاہ کا دربار ہے۔ این اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ کی ایک لونڈی آتی ہے، ایک باندی آتی ہے، اور آ کر کے نبی علیہ السلام سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرا آقا مجھے پریشان کرتا ہے، آپ میری ضرورت کو پورا فرما دیں، قربان جائیے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت عدی ابن حاتم فرماتے ہیں کہ جس نبی کے بارے میں میں ابھی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آیا یہ بادشاہ ہے یا یہ نبی ہے، میں اس نبی کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس باندی اور اس لونڈی کے کہنے پر مجلس سے کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ تیرا آقا تیرے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، مدینہ منورہ کی جس گلی میں تو کہے گی تیری شکایت کو جا کر کے وہاں پر دور کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام اس لونڈی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے مدینہ منورہ کی گلی کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عدی ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ یہ نبی کا دربار ہے یا بادشاہ کا دربار ہے، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ عجیب و غریب آدمی ہے کہ یہ ایک باندی اور ایک لونڈی اور ایک غریب لڑکی کے کہنے پر اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلا گیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ
یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو صرف و صرف نبی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے نوازا ہے۔ تو میں نے عیسائیت کا حلقہ اپنے گلے سے اتارا اور نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ حضرت علی بن حاتم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے مختلف وہ پہلو ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اگر ہم دیکھیں تو دیگر تمام کے تمام انبیاء کی سیرتوں کا مجموعہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم آخری بات کہہ کر کے آپ کے سامنے سے اپنی بات ختم کرنا چاہیں گے، آپ اس پر توجہ رکھیے گا۔ آپ نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ نے مصر سے مدین کی جانب ہجرت فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اگر ظالم بادشاہ فرعون کو چھوڑ کر کے مصر سے مدین کی جانب ہجرت فرمائی ہے، اگر آپ یہ نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو امام الانبیاء نبی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھنا کہ مکے کے کافروں کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا ہے اور مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی ہے۔ اگر آپ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں سنا کہ زیتون نامی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے حضرت عیسیٰ نے اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچایا ہے، اگر یہ چیز دیکھنی ہو امام الانبیاء کی زندگی میں دیکھنا کہ آپ نے کوہ طور پر کھڑے ہو کر کے، امام الانبیاء نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ اگر آپ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ سنا کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ اللہ سے ملاقات کرنے جاتے تھے، تو پھر امام الانبیاء کے بارے میں بھی دیکھنا کہ آپ غار حرا میں رب ذوالجلال کی عبادت کرنے جاتے تھے۔ اگر آپ نے حضرت داؤد کے بارے میں سنا کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو آپ کے پڑھنے پر پرندے جمع ہو جاتے تھے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا کہ نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے اور مکے کے کافر جمع ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے بات سنی ہوگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ابو جہل بھی آ کر کے قرآن سنتا ہے، ابو لہب بھی قرآن سنتا ہے، ابو سفیان بھی قرآن سنتے ہیں اور اخنس بن شریق بھی قرآن سنتا ہے۔ یہ تمام کے تمام لوگ وہ ہیں جو کافر ہونے کے باوجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے نظر آتے ہیں۔ آپ دیگر انبیاء کی زندگی کو دیکھتے جائیے گا اور امام الانبیاء کی زندگی کو بھی دیکھیے گا۔ ہم یہاں پر یہودیوں کو مخاطب بنا کر کے کہنا چاہیں گے، اگر تمہارے پاس ایسے حضرت موسیٰ ہیں کہ جنہوں نے فرعون کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا کر کے آپ نے مصر سے مدین کی جانب ہجرت فرمائی ہے، تو ہمارے پاس ایسے امام الانبیاء ہیں کہ جنہوں نے مکے کے کافروں کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی ہے۔ ہم یہودیوں سے کہیں گے کہ اگر تمہارے پاس ایسے حضرت موسیٰ ہیں جنہوں نے کوہ طور پر جا کر کے رب ذوالجلال سے ملاقات کی ہے، ہمارے پاس بھی ایسے نبی ہیں جنہوں نے غار حرا میں جا کر کے رب ذوالجلال کی عبادت کی ہے۔ ہم عیسائیت سے کہیں گے اگر تمہارے پاس ایسے نبی ہیں جنہوں نے کوہ زیتون پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، ہمارے پاس بھی ایسے نبی ہیں جنہوں نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ اے قریش کی جماعت، اے بنو عبد المطلب، اے بنو زہرہ، اے بنو تمیم، میں تم لوگوں کو تمام کو مخاطب بنا کر کے کہتا ہوں کہ آؤ اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ۔ اگر حضرت عیسیٰ کوہ زیتون پر کھڑے ہو کر کے اللہ رب العزت کی دعوت دیتے ہیں تو ہمارا نبی بھی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ ہم صحابیوں سے کہتے ہیں اگر تمہارے پاس ایسے داؤد ہیں کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پرندے جمع ہو جاتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے نبی ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے کافر جمع ہو جاتے تھے۔ ہم کہیں گے کہ اگر حضرت سلیمان کی بادشاہت تھی تو امام الانبیاء بھی بادشاہ ہیں جب آپ مکہ المکرمہ میں فاتح بن کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ ہم کہیں گے عیسائیوں سے کہ اگر تمہارے نبی پرندے کو پھونک مار کر کے زندہ کر دیا کرتے تھے تو ہمارے پاس بھی ایسا نبی ہے جو کنکروں کو اٹھا کر کے ان سے بھی کلمہ پڑھوا دیتا ہے۔ ہم کہیں گے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں سے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنگلات میں جا کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے، اگر آپ نے درویشی اختیار کی ہے، رہبانیت اختیار کی ہے، تو ہمارے پاس بھی ایسا
ایسا نبی ہے کہ جس نے غار حرا میں جا کر کے جنگلات میں جا کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے. اگر کسی موقع پر حضرت موسیٰ فاتح نظر آتے ہیں, حضرت داؤد فاتح نظر آتے ہیں, تو ہمارے پاس بھی فاتح نبی ہے جس نے مکہ فتح کیا ہے, جس نے حنین کو فتح کیا ہے, جس نے طائف کو فتح کیا ہے, جس نے تبوک کو فتح کیا ہے. ہمارے پاس ایسا نبی ہے. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے ماننے والے کہیں کہ ہمارے نبی نے قید میں رہ کر کے اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دی ہے, تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس بھی ایسا نبی ہے کہ جس نے شعب ابی طالب میں 3 سال کی قید کا وقت گزارا ہے اور اس قید میں رہ کر کے اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دی ہے. اسی کو علماء نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. اگر حضرت موسیٰ عقائد لائے ہیں, حضرت داؤد دعائیں لے کر کے آئے ہیں, اور حضرت عیسیٰ اگر بعض و نصیحت لے کر کے آئے ہیں, اگر عقائد چاہیے امام الانبیاء کے پاس آنا, دعائیں چاہیے امام الانبیاء کے پاس آنا, اگر آپ کو بعض و نصیحت چاہیے امام الانبیاء کے پاس آنا. ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی زندگی ہو, حضرت داؤد کی زندگی ہو اور حضرت عیسیٰ کی زندگی ہو. حضرت موسیٰ قانون لائے, حضرت داؤد دعائیں لائے اور حضرت عیسیٰ نصیحتیں لائے. قربان جائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ قانون بھی لائے ہیں, آپ دعائیں بھی لائے ہیں, آپ وعظ و نصیحت بھی لائے ہیں. انہی تینوں چیزوں کے مجموعے کو رب ذوالجلال کا قرآن کہا جاتا ہے, اور نبی علیہ السلام کی اسی کو سیرت بولا جاتا ہے. ہم سیرت کے جلسے اسی لیے منعقد کیا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو جامعیت ہمیں نظر آتی ہے وہ کسی دوسری کی زندگی میں جامعیت نظر نہیں آتی. یہ 3 باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. چوتھی بات ہے عملیت. عملیت کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ باتیں کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن ان باتوں پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کسی کو یہ کہہ دینا کہ دیکھو غصہ مت کرنا, معاف کر دیا کرو, اگر غصہ آئے تو غصے کو پی لیا کرو. نصیحتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن جب آدمی کو خود غصہ آتا ہے تو وہ خود قابو نہیں کرتا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے جو آپ نے نصیحتیں کی ہیں وہ آپ نے کر کے دکھایا ہے. یہ 4 پہلو ہیں. نبی علیہ السلام کی زندگی میں تاریخیت ہے, نبی کی زندگی میں کاملیت ہے, نبی کی زندگی میں جامعیت ہے, اور نبی کی زندگی میں عملیت ہے. یہ 4 عنوان ہیں. ان 4 عنوانوں پر ہم نے صرف عنوانوں پر بات کی ہے, اور انہی چیزوں کے مجموعے کو سیرت بولا جاتا ہے. یہ عنوان کا پہلا حصہ ہے جو تشنا ہے, اور یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اگر کبھی ملاقات رہی تو سیرت کے ان 4 حصوں سے حاصل ہونے والا جو سبق ہے وہ سبق انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.